بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹارگٹ 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں عسکری اور سیاسی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی ہے، اور بالخصوص پاکستان افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں اور کالعدم TTP کے حوالے سے اس پہ اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ اس پہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے مریم اورنگزیب کے ہمراہ، اور انہوں نے گفتگو کی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ IMF کے حوالے سے ایک کچھ مثبت خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس پر ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرض کی رقم بھی IMF بڑھا سکتا ہے اور بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ بھی 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے، مگر اس میں ہماری جانب سے کچھ جو انہوں نے شرائط عائد کی تھی، ہماری جانب سے بھی اس پہ ان کو گرین سگنل دیا گیا ہے، جس میں ٹیکس کا بوجھ اور بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ بھی ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب بھی کمنٹ کر چکے ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کے بات کی، مہنگائی کی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور پھر آج وہ ایک مرتبہ دوبارہ نیوٹرل کا ذکر کرتے رہے۔ حیرت کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا، یہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس پہ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ ریئیکشن بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس سے پہلے محترمہ سینیٹر شرعی رحمان صاحبہ نے گفتگو کی ہے، اور شرعی رحمان صاحبہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ IMF کا جو یہ پیکج ہے اور بالخصوص جو اس وقت کی معاشی مشکلات ہیں اس میں کس کا ہاتھ تھا، کیوں ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں، اور اگر یہ مشکل فیصلے نہ کیے جا سکتے تو کیا ہو سکتا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یاتری صاحب، سب سے پہلے تو آج ایک بڑا اہم اجلاس تھا، قومی سلامتی ہمیشہ بہت اہم ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے پہلے گزشتہ روز اس پہ ہلکی سی گفتگو کی تھی کہ یہ اجلاس جو ہے وہ ہونا ہے، اور آج اجلاس ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بتایا پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات، کالعدم TTP کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، اور اس پہ اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ کیا اہم معاملہ ہے اور اس حوالے سے کیا مثبت پیش رفت ہونے والی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلے جو بڑی اہم بات رانا ثناء اللہ خان نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ وہ آئین پاکستان کے اندر ہوں گے، آئین پاکستان کے تحت ہوں گے، یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات جو قیاس آرائیاں مختلف ہو رہی تھیں یا ہمارے دشمن مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے آئین پاکستان جو ہے وہ سب سے بالادست ہے، تمام ادارے آئین کے متحد کام کرتے ہیں، اور آئین جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے ان تمام اداروں پہ سپریم ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ پارلیمنٹ آئین بناتی ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اس پر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے پارٹی رہنماؤں کا ایک اجلاس بلایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بات چیت ہوگی طالبان سے یا جو بھی ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ کے بتایا جائے گا تاکہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں، وہ جس ملک میں بھی جائیں گے ان سے یہ کوسچن ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے جو یورپ ہے ان کا میڈیا تو کوسچن ہی اسی پہ کرتا ہے ہمارے وزیر خارجہ کو۔ بالکل افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس پہ بات کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ ساری بات کہی کہ جو ویسٹرن میڈیا، جو یورپین میڈیا پوچھے گا پھر اس پہ ایک تیاری ہونی چاہیے، تمام ایک پیج پہ ہونی چاہیے چیزیں۔ تو اس حوالے سے پھر جب یہ بات چیت بنی تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا جو آج ہوا، اور اس میں تمام پارلیمانی لیڈرز موجود تھے، اور اس پر افغانستان میں سورسز نے مجھے بتایا کہ افغانستان پر بہت ڈیٹیل بات ہوئی، افغانستان پہ ڈیٹیل بات ہوئی، تحریک طالبان پاکستان سے جو بات ہو رہی ہے اس پر ڈیٹیل بات ہوئی، اور اسی اجلاس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اس تمام صورتحال پر جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے وہ اجلاس بلائیں گے، اور ان کیمرہ اجلاس ہوگا جس میں میڈیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں وزیر اعظم تمام پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے اور تمام پارلیمنٹ کو بتائیں گے کہ ہمارے جو طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس طرح زرمی ہو رہے ہیں۔ اس میں دیگر سیاسی جماعتیں بھی، تمام سیاسی جماعتیں، تمام ممبران موجود ہوں گے پارلیمنٹ کے، PTI کو بھی مدعو کیا گیا، شیخ رشید صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اور یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ جو بریفنگ ہے یہ بڑی اہم بریفنگ ہے، کیونکہ طالبان سے ہمارے جو مذاکرات ہو رہے تھے
اور آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا افغانستان میں، تو اس سے مختلف ہمارے جو دشمن ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے جی ٹویٹر پر پاکستان کے دشمن جو لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس بات کو اپنے میڈیا میں اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ تو دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آج اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں تمام عسکری قیادت موجود تھی، ڈی جی آئی سی موجود تھے، آرمی چیف موجود تھے، سروس چیف موجود تھے، وہ ساری جو ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، اب اس بریفنگ کو رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ تھوڑی سی باتیں کہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ باقی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ایک بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ جو بھی بات ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے وہ آئین پاکستان کے تحت ہوں گے، کسی سے آئین کے ماروا کوئی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ سوال ہے، یہ آج بڑا زور دے کے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا جی سب سے اہم بات یہی ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے، کیا اس سے پہلے جو اگر کبھی مذاکرات ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی پیکٹ ہوتا ہے کسی قسم کا یا پیس کے حوالے سے، تو کیا وہ آئین کے تحت نہیں ہوتا؟ آج انہوں نے انوکھا کوئی آئین کے تحت کر دیا؟ نہیں، آپ میری بات، میں اس بات کو تھوڑی سی میں وضاحت کروں، ہمیشہ آئین کے تحت ہی ہوتے ہیں، لیکن دوسرا جو مخالف اینڈ پہ جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کے مطالبات ہوتے ہیں نا اپنے اپنے، تو ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ان کا مطالبات نہیں مانا جائے گا جو آئین پاکستان کے تحت نہیں ہوگا۔ آئین پاکستان کے تحت ان کے مطالبات مانے جائیں گے، تاکہ وہ مطالبات بھی وہی پیش کریں گے جسے آئین قبول کرتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے آئین کے خلاف کوئی بات مانی جائے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری عسکری قیادت کی کامیابی ہے، یہ سویلین قیادت کی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی کامیابی ہے، یہ آرمی چیف کی کامیابی ہے، ڈی جی آئی سی کی کامیابی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کے تحت ہوں گے، آئین سے بالا، آئین سے باہر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، جو پاکستان کا آئین کہتا ہے اس کے تحت بات چیت ہوگی۔ یہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی، آئین کی اور ہماری عسکری قیادت کی یہ بڑی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی کامیابی ہے، اور اسی کے تحت اگر آگے بڑھے، ہمارے ایمن کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات اسی کے تحت آگے بڑھتے ہیں، تو صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر پاکستان کے حق میں ہو سکتی ہے۔ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چینی جو کنسورشیم آف بینک ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ قرض کی رقم جو منظور ہو گئی ہے 2 ارب 30 کروڑ ڈالر کی، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی 2 دن میں پاکستان کو مل جائے گی۔ تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سر، آئی ایم ایف کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے وزیر خزانہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بھی امید کی جا سکتی ہے، اور وہ تقریباً حتمی امید ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی قرض کی رقم بڑھ سکتی ہے، یعنی وہ قرض جو پہلے سے تھا اس سے زیادہ دے سکتے ہیں، اور پھر اس کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس میں بھی 1 سال کی توسیع ممکن ہے۔ اس سے کیا مراد لیا جائے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ ایک تو وہ جو لمٹ قرضے کی تھی، اگر اس میں تھوڑی سی رقم بڑھ جاتی ہے اور کوئی بیل آؤٹ پیکج مل جاتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ فوری طور پر جو معیشت کا دباؤ ہے وہ کم ہوگا، اس پہ تھوڑی سی ہماری معیشت کھڑی ہوگی، ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کھڑی ہوگی۔ اس وقت جو سٹاک مارکیٹ اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں وہ تھوڑے سے بے چینی کا شکار ہیں۔ تو اب جیسے ہی، بلکہ آئی ایم ایف کے خود سپوکس مین نے کہا ہے کہ جو اگلے 2 دن میں، چند دنوں میں جو مالی معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے، فائنل ہو جائیں گے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا بیل آؤٹ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جب آئی ایم ایف سے معاملات طے ہوں گے تو چائنا سے بھی آ جائیں گے پیسے، پھر سعودیہ سے بھی آ جائیں گے، ادھر بھی آ جائیں گے۔ میں آپ کو عرض کروں کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ جو ایران ہے اس کو اوپن مارکیٹ میں تیل جو ہے وہ سیل کرنے کے بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے، دنیا سوچ رہی ہے کہ ایران سے کہا جائے، جیسے آج انہوں نے اپنا ٹیرف جو ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم چائنیز کا جو ٹریڈ ٹیرف جس پہ پابندیاں آئی تھی اس کو اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ خود امریکنز کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 40 سال میں پہلی مرتبہ بدترین مہنگائی کا سامنا ہے امریکہ کو، اور صرف امریکہ کو نہیں بلکہ برطانیہ کو بھی یہ فیس کر رہا ہے، برطانیہ بھی، اور برطانیہ میں عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے، ٹرین سٹاف نے ٹرینز بند کر دی ہیں، انہوں نے ہڑتال کر دی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سال میں بہت بڑا مہنگائی کو فیس کر، تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک یہ ہوا، پھر دوسرا یوکرین اور روس کے درمیان جو تنازع پیدا ہوا،
اس سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روس بھی ایک بڑا آئل اور گیس پروڈیوسر ملک ہے، تو یہ ساری صورتحال نے ایران کے لیے کچھ ماحول اچھا بنا دیا ہے، بہتر بنا دیا ہے، اور کچھ امریکنز یہ سوچ رہے ہیں، مختلف میڈیا پہ یہ اطلاعات بھی چل رہی ہیں کہ ایران کو بھی اوپن مارکیٹ میں تیل بیچنے کے لیے جو ہے وہ شاید اجازت دے دی جائے، تو یہ ہوگا پھر تو تھوڑا سا اور پروڈکشن کے لیے کہا جا رہا ہے، مطلب بائیڈن جو ہیں وہ کنگ سلمان سے بات کریں گے کہ تھوڑی سی پروڈکشن زیادہ کی جائے۔ اگر یہ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے تو اس بات کے امکانات روشن ہو رہے ہیں کہ دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی۔ پھر جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو آپ یقین مانیں کہ پیٹرول سے اب شفٹ ہو رہے ہیں انرجی پر، وہ ان کی گاڑیاں پیٹرول کے متبادل پہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو اگر ہم بھی، تو ابھی ہم اس طرح نہیں ہو سکتے فوری طور پر کہ ہمارے ہاں کوئی اتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں آ جائیں، لیکن جب دنیا شفٹ ہو رہی ہے تو اس سے جو پیٹرول کی کھپت ہے وہ کم ہوگی، جب پیٹرول خریدار جب کم ہوگا تو پھر ریٹ بھی کم ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ تھوڑی سی کم ہوں گی، لیکن وہ جتنی کم ہوں گی ہمارے ہاں، کیونکہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر چکے ہیں اور عمران خان نیازی صاحب یہ معاہدہ کر کے گئے تھے، اس کے تحت شاید ہمارے ہاں اس طرح اتنا ریلیف نہ مل سکے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ کم ہو جائیں گی، لیکن ہمارے ہاں جو قیمتیں بڑھ جائیں گی اس میں جو کمی ہوگی تو اس کمی کا کوئی احساس اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس کی۔ جیسے ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا ہے، آج بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عالمی سطح پر کچھ فرق پڑا ہے قیمتوں میں، 113 روپے یہ اور 109 پہ برینٹ آئل 109 پہ، تو اب اگر یعنی کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان میں ممکن اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جس معاہدے کی نوید مفتاح اسماعیل صاحب سنا رہے ہیں، یہ جو پہلے تو گزشتہ روز میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کلیئر کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اس کا کوئی آئی ایم ایف سے تعلق نہیں ہے، ایک تو یہ بات واضح ہو گئی، اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ بات کر رہی ہے کہ یہ تو ہم پہ آپ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے تھے، اور دوسرا آج یہ جو 5 روپے پر منتھ بڑھانے کی لیوی ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، 11% مزید ٹیکس کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ قرض بڑھانے کی بات مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، یہ تو ایک نیا ایگریمنٹ سامنے آ گیا نا، اس ایگریمنٹ کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کا جواب لوں گا سر، مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، آپ سے اس سے ڈیٹیل میں آپ سے جواب چاہوں گا اس پہ، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، معاشی صورتحال آئی ایم ایف چینی کمپنیز یعنی چینی جو کنسورشیم آف بینکس ہے ان کی جانب سے جو رقم ریلیز ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے ہماری معیشت پر اور بالخصوص عام آدمی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سجاد صاحب، بریک سے پہلے ایک سوال آپ کے لیے میں نے چھوڑا تھا کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ معاہدہ کر لیا تھا آئی ایم ایف کا، اور پی ٹی آئی نے یہ معاہدہ کیا اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں اور وہ معاہدہ کر کے پھر گئے تھے۔ ایک کل میاں شہباز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ کہ جناب، بلکہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کلیئرنس دی ہے کل کابینہ میں کہ جناب وہ اس کا تعلق اس معاہدے کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ جو 4 روپے کا، آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب نے بات کی تھی کہ پر منتھ بڑھائیں گے، وہ بھی نہیں بڑھایا گیا تھا، لیکن یہ تو 5 روپے کی بات کریں، لیوی ٹیکس ہر مہینے جو ہے وہ 5 روپے بڑھایا جائے گا، اور 50 روپے فی لیٹر تک لیوی ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے، 11% جو ہے وہ الگ سے سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس پہ لگے گا، تو یہ قیمتیں تو میرے خیال میں 250 سے زیادہ، 250 سے 300 کے درمیان جا پہنچیں گے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، ہماری جو معاشی صورتحال ہے نا، اس معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے کافی پریشر ہم پہ ڈالا ہوا ہے، اور سابقہ حکومت نے ان سے جو بات چیت طے کی اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ خان صاحب نے پیٹرول کی قیمتوں کو سٹاپ کر دیا تھا، 3-4 مہینے وہ رہے اقتدار میں، اور وہ 3-4 مہینے جو قیمتیں تھیں انہوں نے نہیں بڑھنے دی، جبکہ ان کے وزیر خزانہ یہ شوکت ترین صاحب کی آپ بات کر رہے تھے نا، کہ انہوں نے یہ کہا اگر 4 مہینے کے حساب سے 4 روپے بھی لگایا جائے تو 170 کے قریب تو انہوں نے ہی کر دینا تھا پیٹرول، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کیا۔ اب جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں، میں نے یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے کے لیے ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب سے آج کافی لمبی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ کہ جب آپ نہیں بڑھاتے تو وہ خسارہ آپ کا بڑھتا رہتا ہے، ادھر تو جمع ہوتے رہتے ہیں نا پیسے، وہ پھر جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس پیسے لینے کے لیے تو کہتے ہیں پچھلا گھاٹا بھی تو پورا کریں نا بھائی، اس کو کیسے کریں گے، تو وہ پھر اب پہلے 4 روپے تھی، اب 5 روپے بڑھانے پڑیں گی، 50 روپے جو ہے وہ لیوی ٹیکس کا آپ نے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں یہ لگانا پڑے گا، تو بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کے جو ہم ایک نیٹ ورک میں جو پھنس گئے ہیں، وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں کوئی متبادل نظام تلاش کرنا ہوگا، اور متبادل نظام اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ہم اپنی امپورٹ جو ہے اس کو نظر ثانی کریں۔ ہمارے ہاں بہت امپورٹ ہوتی ہے، ہم جیسا غریب ملک جو ہے، دیکھیں ایک ایلیٹ کلاس ہے، وہ اس کلاس کے لیے میں نے پچھلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ بڑے بڑے ریسٹورانٹ، بڑے بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کہکے نظر آ رہے ہوں گے، اور بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں آپ چلے جائیں،
وہاں آپ کو گھنٹہ گھنٹہ جو ہے کھانا 40 منٹ 45 منٹ کے بعد آپ آرڈر دیں تو کھانا ملے گا، اتنی رش ہوتی ہے. دوسری طرف جو کلاس ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے بہت مسائل کا شکار ہیں، دیہڑی دار ہیں، مزدور ہیں، تنخواہ دار ہیں. آپ یقین مانیں کہ تنخواہ دار آدمی بہت پریشان ہے. تو ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے مہنگائی کبھی بتایا نہیں تھا کہ ان پہ مہنگائی کو اثر کر رہی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہمارے پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو یہ آئی ایم ایف کا جو فریم ورک ہے، اس آئی ایم ایف فریم ورک سے ہمیں نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایران سے بات کرنی ہوگی پیٹرول کے لیے. جو ایران سے آصف علی زرداری صاحب نے معاہدہ کیا تھا گیس پائپ لائن کا، اس پر بات کرنی ہوگی، چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا. امریکہ پریشر جو ہے اس کو اب سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اور ایران سے جو ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے کہ انرجی کا ہمیں اس سے پھر روس سے اگر کوئی تیل مل سکتا ہے تو ہم روس سے لیں. تو باقی جو ممالک ہیں ہمارے اڑوس پڑوس، ان سے ہم تعلقات بہتر کریں، تجارت ان سے کریں، تاکہ ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ متبادل کے طور پر سامنے ہے. یہ تو ایک متبادل معاشی پالیسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ یقینی طور پر ایک لارجر ویو میں ہمیں دیکھنا ہوگا. اب یہ جو اہداف کا تعین کی بات کی ہے آئی ایم ایف پروگرام کے بعد، مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ابھی صرف اہداف کا تعین باقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فگر بھی سامنے آ رہے تھے کہ ہم نے بجٹ میں 9.5 ٹریلین کا رکھا، اب وہ 10 ٹریلین تک تقریباً ہو جائے گا آئی ایم ایف کی جیسے آئے گی. اور پھر اہداف کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدف آپ نے بجٹ میں اناؤنس کر کے قوم کو بتائے ہیں، جو تجاویز آپ نے بتائی ہیں، اس میں رد و بدل ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ بجٹ جو ہے، جیسے شوکت ترین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی وہ اصلی بجٹ تو اب آئے گا. اور یہ بات ہم اپنی بجٹ ٹرانسمیشن میں اپنے پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں کہ کتنی حد تک، یہ سوال آپ کے سامنے میں رکھتا رہا ہوں کہ کتنی حد تک ہم ان فگرز پہ یقین کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ پہلے دن جس دن بجٹ آیا تھا تو ہم جو پروگرام کر رہے تھے، آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا جی یہ جو اعداد و شمار اگر درست ہیں تو پھر آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا. تو اب یقیناً جو ہدف ہیں ان میں بہت تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ اسی لیے بجٹ کی منظوری کے عمل کو تھوڑا سا تاخیر کا شکار کر دیا گیا ہے. اور کچھ جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جون کے آخری جو ویک ہوگا اس میں یہ کوشش کریں گے کہ بجٹ جو ہے منظور ہو، تاکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو جائیں. پھر اس میں جو فگرز ہیں وہ تبدیل ہوں گی، وہ جن کی آپ بات کریں، وہ جب فگرز تبدیل ہوں گے وہ جینون فگر ہوں گے. اچھا جی، وہ جب آئیں گے تو ان کا یقیناً امپیکٹ عام آدمی پر بہت زیادہ ہوگا، اور شاید ہو سکتا ہے سرمایہ دار پر بھی ہو، لیکن عام غریب آدمی، عام محنت کاش، عام مزدور جو ہے اس پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے. اور ان کے اثرات کم کرنے کے لیے حکومت کو متبادل پلان دینا چاہیے. اور اس پہ کچھ اور سوال بھی ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب بڑے پیسے آ گئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بہرحال یہ پی ٹی آئی کی ایک اچھی کاوش تھی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی انہوں نے پالیسی متعارف کری، اس کی حمایت کی ہے میاں شہباز شریف نے. میرے خیال میں معاشی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ. اس میں مزید بھی بات کریں گے، اور پھر خان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے عمران خان صاحب کا. انہوں نے آج گفتگو کی ہے، بڑی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں. یہ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو ہے انہوں نے آج ایک موضوع رکھا ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں نے بھی بات کی ہے. عمران خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کو حیرت اس بات پر ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوئے کہ ان کے خلاف تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اور تو وہ کیسے بن گئے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے نیوٹرل سے اس حوالے سے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں اتنے کیسز ہیں تو ہم نہیں بنائیں گے. تو پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بن گئے وزیر اعظم. اور پھر انہوں نے کچھ سوال بھی اٹھایا ہے کہ، اور انہوں نے باقاعدہ مخاطب کر کے کہا نیوٹرل کو کہ نیوٹرل جو ہے نا وہ اس حوالے سے بتائیں. تو ایک تو انہوں نے بات کی. پھر شہری رحمان صاحبہ نے آج گفتگو کی ہے آئی ایم ایف کی، اور معاشی مشکلات اور معاشی مشکل فیصلے کیوں کیے گئے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس نے ان کو اس آئی ایم ایف کے پلے سے باندھا ہے، اور جس کی صورتحال جو ہے وہ مشکل فیصلے کرنے پہ مجبور ہے. دونوں نے چونکہ بات کی ہے، اور شہری رحمان صاحب نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، خان صاحب نے بھی کچھ سوال اٹھائے ہیں. آئیے سنتے ہیں. پہلے تو پروڈیوسر صاحب سنائیے گا عمران خان صاحب نے کیا کہا، اور اس کے بعد شہری رحمان صاحب نے کیا کہا. میرا صرف آخری ایک سوال ہے اپنے نیوٹرل سے، کہ اگر گھر کے اوپر ڈاکہ پڑے تو کیا چوکیدار نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس ملک کو دیوالیے کی طرف لے جانے کی کوشش بھی کی. وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت آپ ہیں، لیکن صاف میں کہوں گی کہ آئی ایم ایف کی بجٹ بے شک ہوگی، یہ کوئی اس سے جھوٹ یا انحراف نہیں ہونا چاہیے.
اگر یہ IMF کی بجٹ ہے تو IMF کے اس انتہا مشکل بجٹ کے ساتھ کون باندھ گیا ہے ہمیں؟ کون باندھ گیا ہے؟ یہ ہے تباہی سرکار، احتساب سرکار، اور جو خوفناک صورتحال دیوالیہ میں ہوتی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی کی حکومت، میں ببانگ دل کہوں گی، یہاں لے جا رہی تھی جس طرح وہ ابھی بھی سڑکوں پہ پاکستان کو جلانے تیار ہیں، وہ ملک کی معیشت اور اپنی انقلابی سیاست کے بھیٹ چڑھانا چاہتے تھے۔ آپ نے سنی ہے یہ باتیں خان صاحب کی بھی اور شہری رحمان صاحب بولی ہیں۔ پہلے خان صاحب پہ تھوڑا سا کمنٹ کر لیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 60% کابینہ ضمانت پر ہے، وزیر اعظم ضمانت پر ہے، اور میاں شہباز شریف کو کیسے وزیر اعظم بنا؟ ان کے خلاف اوپن شٹ کیس تھا، نیب اس لیے ختم کیا گیا کہ ان کو آزادی مل جائے، یہ کھایا پیا ہضم کر لیں۔ آج بڑی گفتگو کی ہے، پھر نیوٹرل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے خان صاحب نے۔ تو آج جو گفتگو اور جو بیانیہ خان صاحب جو نیریٹو بیان کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رخ نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے میرے خیال میں پاس کچھ نہیں رہا سیاست کرنے کے لیے، اور اب بار بار وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی آئے ان کو سہولت فراہم کرے اور ان کو پھر اسی قسم کا میدان مل جائے۔ یہ ساری جو حکومت میں لوگ ہیں، یہ ساری لیڈرشپ سہولت کا تو نہ جواب، وہ کہہ رہے ہیں میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا ایسا جو میرے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے نہیں سوچا تھا، لیکن RTS سسٹم کسی نے تو بٹھایا تھا نا۔ یہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ پھر کوئی سسٹم بیٹھے اور ان کو کوئی آ کے سیٹ پہ بٹھا دے کہ جی آپ پرائم منسٹر ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے جو شہری رحمان کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ عمران خان نے اس ملک کو مسائلستان بنا دیا ہے، اس ملک میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ اب وہ اپنی ختم ہوتی سیاست، عمران خان کی سیاست اس ملک سے ختم ہو رہی ہے جی، وہ اپنی ختم ہوتی دم توڑتی سیاست کو، عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے وہ ساتھ ہے، آپ میں نے ان کا بڑا طبقہ دیکھ لیا تھا، آپ نے بھی اس دن دیکھ لیا تھا جس دن رانا ثناء اللہ نے چند آنسو گیس چلائے تو پھر وہ کدھر گیا؟ وہ 20 لاکھ لوگ کدھر گئے؟ یہ تو چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد میں، اس میں تو 2 لاکھ لوگ آ جائے تو یہ بلاک ہو جاتا ہے، 20 لاکھ کو کدھر گئے جناب؟ ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں ہے خان صاحب کے پاس۔ اب خان صاحب ایسی باتیں کر کے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اب خان صاحب سوال اٹھایا خان صاحب نے، بڑا انہوں نے نام لیا، واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیوٹرل سے میرا سوال ہے کہ اگر گھر پہ ڈاکہ پڑ جائے، گھر پہ چوری پڑ جائے تو کیا چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ یہ آخر میں سوال کر کے وہ چلے گا، انہوں نے کہا یہ میرا سوال ہے، وہ سوال چھوڑ دیں۔ میں آپ کو عرض کروں، خان صاحب جو ہیں اب تک جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جو ادارے ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مداخلت کر کے ان کو لے آئیں۔ یہ ساری باتیں وہ اسی لیے کرنے ہیں، لیکن اب تمام ادارے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب یہ چور ہیں، تمام یہ چور گھس آئے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو باہر نکالیں۔ یہی میسج ہے نا، میں آپ کو عرض نیوٹرل نہ رہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جیسے پہلے ان کو سہولتیں ملی تھیں وہ ملیں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نہلوں کا ٹولہ تھا جو اقتدار میں آیا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہری رحمان صاحبہ نے آج جو گفتگو کی، شہری رحمان صاحبہ نے جو باتیں کی وہ بالکل درست تھیں۔ کیا یہ IMF کے ہم جو ایک جال میں ہمیں پھنسا کے عمران خان نہیں گیا؟ یہ کیا شوکت ترین اور حفیظ شیخ، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے باقر رضا کو یہاں لگایا تھا تو میں نے اس وقت آپ کو اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ باقر رضا مصر کا جو حال کر کے آیا ہے وہی پاکستان کا حال کرے گا، اور مصر کے لوگوں نے اس کو نکالنے کے لیے سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ اس نے تو کیا جو سب نے مل کے پالیسی اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے خود مختاری کی پالیسی بنائی تھی اور یہ قانون بنایا تھا، اس میں تو سب سیاسی جماعتیں شامل تھیں، سب سیاسی جماعتیں شامل تھیں، لیکن بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ساری سیاسی جماعتوں سے وہ کام کراتے رہے نا جی، مختلف مقدمات اور جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو پتہ ہے۔ ان کے پاس ایک آدمی نہیں تھا، 22 سال یہ کہتے ہیں میں سٹرگل کرتا رہا ہوں، اور 22 سال 5 آدمی مجھے بتا دیں PTI میں کوئی سے اسد عمر کو لے کے آئے بہت بڑا بنا کے جی کہ اسد عمر جو ہیں وہ بہت بڑے وزیر خزانہ ہوں گے، بہت ہوں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں ناکام آدمی اسد عمر شامل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے؟ حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کا آدمی، شوکت ترین پیپلز پارٹی کا آدمی۔ نہیں اب تو PTI کے ہو گئے نا، دیکھیں نہیں پہلے تو وہ ادھر سے ہی تھے نا، آئے تو ادھر سے ہی تھے نا، ان کے پاس اپنا کون سا آدمی تھا یار؟ عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے شیخ صاحب کو ایک سائیڈ پہ رکھیں یا پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالیں یا ان کو پھر امریکہ کے اور IMF کے کھاتے میں ڈالیں۔ وہ IMF کے تھے تو سر تو پہلے پیپلز پارٹی کو کرتے رہے نا، ان کے اپنے وہ 22 سالہ والے شہزادے اور چاند تارے کدھر گئے جو انہوں نے چاند تیار کیے ہوئے تھے؟ میں کہتا ہوں کہ شہری رحمان صاحبہ نے آج جو بات کی ہے، 6% دے گئے ہیں آپ کو، 6% کے ساتھ ووٹ دے کے
گئے جو آج شہری دیکھیں شہری رحمان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر لیڈر ہیں, مختلف عہدوں پر رہی ہیں, امبیسڈر بھی رہی ہیں, 5-7 منسٹریوں بھی چلاتی رہی ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں. انہوں نے آج اسمبلی میں یہ بات کہی نا کہ ہاں یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, اس کو جوڑ لیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, لیکن اس بجٹ کے اور اس حالت پر ملک کو پہنچایا کس نے ہے؟ وہ عمران خان نیازی ہے. عمران خان نیازی نے ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے غریب آدمی مشکلات کا شکار ہوا. ان کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا, کوئی پالیسی نہیں تھی, کوئی حکمت عملی نہیں تھی. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں جب نااہلیوں کی داستان لکھی جائے گی نا تو اس میں پی ٹی آئی کا جو سکور ہے وہ سب سے اوپر ہوگا. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ختم ہو گیا, لیکن یہ سوال جو ہے یقینی طور پر حکومت کو اس کو پروب کرنا ہے نا. ایک تو اعتراف کر لیا آج شہری رحمان صاحب نے کہ واقعی یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور ہمیں باندھ کے گئی پی ٹی آئی, تو میرے خیال میں اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہوا. جو اب پی ٹی آئی کے سوالوں کا جواب بھی دینا چاہیے, اور پھر سب سے بڑا امتحان تو بہرحال موجودہ حکومت کا ہے کہ وہ اس کو مینج کیسے کرتی ہے عام آدمی کے حق میں. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.